نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے، بے پرواہ اور تعریف والا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہوں اور نماز قائم کریں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کے۔ انسان خواہ کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا جوان، کالا ہو یا گورا، فقیر ہو یا بادشاہ، سب کے سب اپنی اصل کے اعتبار سے محتاج ہیں۔ وقتی طور پر اگر انسان کو کچھ مل بھی جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا۔ انسان اگر اپنے آغاز کی طرف نگاہ دوڑائے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، کتنی کمزوری کی حالت میں، کتنی بے بسی کی حالت میں وہ وجود میں آیا، ماں کے پیٹ میں وہ کس طرح اللہ کے رحم و کرم پر تھا، اس ذات نے اس کو جس طرح چاہا ڈھالا، جو صلاحیتیں، قدرتیں اور طاقتیں جتنی چاہیں عطا کی، یہ سب کچھ جب ماں کے پیٹ میں انسان کو مل رہا تھا، اور یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہے۔ دوسروں کی بجائے اگر ہم اپنے اپنے بارے میں غور کریں تو حقیقت زیادہ محسوس ہوگی کہ جب یہ سب کچھ
جسے آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اپنے جسم کی طاقتوں میں ہی سے یہ سب کچھ جب مل رہا تھا تو ہم سراسر اللہ کے رحم و کرم پر تھے۔ ہم تو اپنے لیے کچھ مانگنے کے لائق نہ تھے، کچھ فریاد نہ کر سکتے تھے، کچھ اپنی مرضی نہ بتا سکتے تھے۔ جو کچھ ملا اس کی عنایت سے، اس کے فضل سے۔ ہم تو صرف ضرورت مند تھے، اس نے دیا تو ہماری ضرورت پوری ہوئی، اس نے دکھایا تو ہم دیکھنے کے قابل ہوئے، اس نے سنوایا تو ہم سننے کے لائق ہوئے، اس نے زندگی بخشی تو ہم اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لائق ہوئے۔ اگر کوئی بھی چیز وہ نہ دیتا تو ہم خود لانے کے قابل نہ تھے، اہل نہ تھے، ہم میں کوئی طاقت نہ تھی۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی ہماری محتاجی اور بے کسی قابل دید تھی کہ ہم خود کھا پی نہ سکتے تھے، اپنی نجاست کو صاف نہ کر سکتے تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ وہ تمام طاقتیں ہم کو بخشیں جن کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس دنیا سے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور آج بھی ہم اپنا سانس باقی رکھنے کے لیے اسی ہستی کے محتاج ہیں۔ اگر وہ زندگی نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی ساری مشینیں فیل ہو کر رہ جائیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سانس آنے کا حکم بدل جاتا ہے، جب فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے، انسان اپنی ضروریات کے لیے، بنیادی ضروریات کے لیے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، ان سب میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اگر ہمارا دل دھڑکنا بند کر دے تو ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اگر دماغ میں تھوڑا سا خلل آ جائے تو ہم سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں۔ ہمارے اندر سے بھوک اور پیاس تک کا احساس ختم ہو جائے، ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی حد مقرر نہ کر سکیں۔ اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تو اس کی محتاجی کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ جب تک زمین کی پیٹھ پر تھا تو کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا تھا، کچھ نہ کچھ آزادی تھی، کچھ اپنی مرضی بھی کر سکتا تھا، لیکن جب قبر میں پہنچتا ہے تو اپنی ساری مرضی ختم ہو جاتی ہے، ساری طاقت چھن جاتی ہے، سارے اختیارات واپس چلے جاتے ہیں، ساری سرکشی اور سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور انسان پوری طرح اس چند فٹ کے گڑھے میں مکمل طور پر قید ہوتا ہے، سراسر بے بسی اور محتاجی۔ یا ایھا الناس، اے سب لوگو، انتم، تم سب، الفقراء، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، الی اللہ، اللہ کے، وجود میں آنے کے لیے بھی، اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے بھی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ نہ صرف یہ کہ قبر میں، بلکہ اس کے بعد روز حشر میں بھی تم سب اس کی رحمت، اس کے عفو و کرم، اس کی عنایتوں کے محتاج ہو۔ تم اس کے بغیر نہ دنیا میں آ سکتے تھے، نہ یہاں سے فائدے اٹھا سکتے تھے، اور نہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس سے کہیں بھاگ سکتے ہو۔ وہیں سے آئے ہو، وہیں واپس جانا ہے۔ بھلا اس کے بغیر، اس کی یاد کے بغیر، اس کے نام کے بغیر، اس کے شکر کے بغیر، اس سے تعلق رکھے بغیر، اس کے ہوئے بغیر، اس کے بندے بنے بغیر تمہاری خیر کہاں سے ہے؟ تمہاری نجات کہاں ہے؟ تم بھلا کس طرح اس سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ کس طرح اس سے اپنا تعلق کاٹ سکتے ہو؟ کس طرح اس سے بھاگ سکتے ہو؟ بھاگ تو دیکھو، کہیں چھپ کر تو دیکھو، جہاں کہیں تم جاؤ گے وہیں پر وہ ہوگا۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ آج جب اللہ نے تم کو طاقت دی، صحت دی، جوانی دی، مال دیا، صلاحیتیں اور طاقتیں دی، تو تم اپنی زندگی میں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں پاتے؟ کتنے دن یہ سب کچھ تمہارے پاس رہے گا کہ تم مجھ سے بے نیازی دکھاتے ہو؟ بے نیازی تو صرف اس کی صفت ہے، تمہاری نہیں ہو سکتی۔ تمہارے ساتھ تو محتاجی لگی ہوئی ہے۔ انتم الفقراء، تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تمہارا اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں کہ تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔
اس کے آگے جھک جاؤ، اس پر توکل کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس کا سہارا لو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی بے نیاز تعریف والا ہے، وہ تمہارا ضرورت مند نہیں، نہ تمہاری عبادتوں کا، نہ تمہاری شکر گزاری کا، نہ تمہاری محبتوں کا، نہ تمہاری دعاؤں کا، اسے تمہاری ضرورت نہیں۔ تم سب کے سب اگر سب سے زیادہ اس کے شکر گزار بن جاؤ تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں، تم سب اس کے نافرمان ہو جاؤ تو اس کو کوئی نقصان نہیں، تم سب سجدے میں پڑے رہو تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تم سب اس کو بھول جاؤ تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ هو الغنی، کسی کی فرما برداری، کسی کی نافرمانی اسے نقصان نہیں دیتی۔ الحمید، وہ تعریف والا ہے اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنی صفات کی وجہ سے، لہذا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کرو، تم اس کی طرف پلٹو۔ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اس کی تعریف تو زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے، ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اس کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد و ثنا میں نہ لگی ہو، اس کا ذکر نہ کر رہی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، تمہارے دل اور تمہاری زبانیں اگر اس کی یاد سے غافل ہیں، اس کو بھولی ہوئی ہیں، تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے، ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ اگر تم اس کے آگے نہ جھکو، تم اس کی اطاعت نہ کرو، تم اس کے آگے سر نہ جھکاؤ، تم سر تسلیم خم نہ کرو تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ ہماری عبادت خود ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ کی طرف بڑھنا اللہ کی ذات پر احسان نہیں، خود اپنی ذات پر احسان ہے، اس لیے کہ ہم جو بھی کوشش کریں ان پر پھر اس نے انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ تو دینے ہی والا ہے، شروع سے دیتا رہا، اب بھی دے رہا ہے اور آئندہ بھی وہی دے گا۔ لہذا عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کی طرف توجہ کر لے، اس کا بندہ بن جائے، اس کے آگے اپنے دل، دماغ، سوچ، افکار، اپنی خواہشات، ہر چیز کو جھکا دے، خود کو اس کے حوالے کر دے، بالکل اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، جھک جا، اپنا آپ میرے حوالے کر دے، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ ایک انسان نافرمانی کرے یا ساری مخلوق مل کے کرے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کو نقصان نہیں دے سکتا، وہ چاہے تو ایک لمحے میں تم سب کو بجھا کے رکھ دے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ملیا میٹ کر دے، مٹا دے، تمہارا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور بالکل ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، نئے لوگ لے آئے، نئے انسان بنا لائے جو اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کی اطاعت میں لگ جائیں۔ انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، اس سے فرار حاصل کر کے یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ کی ذات کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اور اگر ہماری نافرمانی اور زیادتیوں کے باوجود وہ ہم کو چھوڑے ہوئے ہے، وہ ہم کو معاف کر رہا ہے، وہ ہم سے درگزر کر رہا ہے، تو اس کے اس ڈھیل دینے پر ہم اکڑ نہ جائیں، بگڑ نہ جائیں، اس کو بھول نہ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہ کرے گا، وہ پوچھ نہیں سکتا، نہیں، وہ جب چاہے تم سب کو لے جائے، تمہارا خاتمہ کر دے اور نئے لوگ پیدا کر دے جو اس کی عبادت کرنے والے ہوں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں، تمہیں لے جا کر، تمہیں ہٹا کر ایک نئی مخلوق کو لے آنا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کا اس پر کچھ زور نہیں لگتا، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔
لیکن یاد رکھو اگر تم اس کو بھولے تو اپنا نقصان کرو گے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو، جو کچھ سمیٹ رہے ہو، قیامت کے دن اسے خود اٹھا کر اللہ کے حضور حاضر ہوگے۔ تمہارا بوجھ کوئی اور نہ اٹھائے گا، تمہارے گناہوں کی ذمہ داری کوئی اور نہ لے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا۔ دنیا میں تو انسان دوسروں کے غم، دکھ، پریشانی میں کچھ نہ کچھ ڈھارس بندھا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کام آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ اگر کچھ کھو جائے، کچھ نقصان ہو جائے تو عزیز دوست رشتہ دار مل کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کی کوششیں ہونے لگتی ہیں، بھوک سے مرنے لگے تو کوئی نہ کوئی کھلانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، کوئی کسی کے گناہوں کے بوجھ کو نہ اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہوں کی ذمہ داری قبول نہ کرے گا، کوئی کسی کو اپنے نیک اعمال میں سے حصہ نہ دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے ہی بھائی سے، اپنی ہی ماں سے، اپنے ہی باپ سے، اپنی ہی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص پر خود ایسی حالت ہوگی، وہ خود ایسا پریشان ہوگا کہ اسے ہر دوسرا بھول جائے گا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا دوست، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ دنیا میں تو دوستوں کی تکلیف پر انسان تڑپ اٹھتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی نہ تڑپے گا، کوئی حال بھی پوچھنے نہ آئے گا، کوئی ترس بھی نہ کھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ قیامت کے دن دوسرے آگے بڑھ کر اس کی نجات کا سامان کریں گے۔ نہیں، سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور کچھ اور بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے کے، دوسروں کے بگاڑ کا سامان بننے کے بوجھ، دوسروں کو غلط راستے پہ ڈالنے کے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتن سیئتن، جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کسی گناہ کے کام کا آغاز کیا، کان علیہ وزرہا، اس پر اس گناہ کا بوجھ بھی ہوگا، ووزر من عمل بہا من بعدہ، اور اس کے بعد جو کوئی شخص اس گناہ میں ملوث ہوگا، اس غلط طریقے پر چلے گا، اس غلط راستے پر چلے گا، وہ بھی اس کے گناہوں میں، یعنی ابتدا کرنے والے کے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گا، اور اسے سارے فالوورز کے گناہ بھی سمیٹنا ہوں گے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، یعنی قیامت کے دن اگر کوئی کسی کو آواز دے گا کچھ میری مصیبت میں میرے کام آؤ، کچھ میری مشکل آسان کرو، کچھ میرے گناہ تم اٹھا لو، لا يحمل منہ شیء، وہ اس میں سے کچھ بھی اٹھا نہ سکے گا، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ساتھ نہ دے گا، کوئی حال نہ پوچھے گا، اس لیے کہ اس دن سب کو اپنا حال پڑا ہوگا، اپنی فکر ہوگی، ہر شخص الامان الامان پکار رہا ہوگا، ہر شخص اپنی نجات کے لیے پریشان ہوگا۔ جیسے دنیا میں بھی انسان اگر اپنے آس پاس دیکھے تو غم اور دکھ کے وقت کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دوسرے کام نہیں آیا کرتے۔ دنیا میں بھی اگرچہ بسا اوقات کچھ کام آ جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات نہیں بھی۔ مثلاً اگر کہیں زلزلہ آتا ہے تو ہر شخص خود بھاگنے کی فکر کرتا ہے، کہیں آگ لگتی ہے تو لوگ خود کود کر جان بچاتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے سوتے ہوئے بچوں کو بھی چھوڑ جاتے ہیں جن کی طرف سے وہ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے، لیکن ایسے مواقع پر ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسے بے شمار واقعات انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں
کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سخت مصیبت کے وقت انسان سب سے زیادہ فکر پھر اپنی ہی جان کی کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کسی دوسرے کی خاطر، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے، کسی انسان کا ساتھ دینے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کرے، اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ڈرے۔ آج جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ اندر سے آگ کا گولا ہے، آتش فشاں ہیں جگہ جگہ جو کہیں بھی پھٹ سکتے ہیں، تیز ہوائیں کسی وقت بھی چل سکتی ہیں، زمین کی طرف آنے والے بڑھنے والے کئی پلانٹس کسی وقت بھی اس سے ٹکرا سکتے ہیں، زمین کی حرکت کسی وقت بھی الٹی ہو سکتی ہے، یہ کشش ثقل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہم کبھی سوچے تو کس زمین پر بیٹھے ہیں، کتنے خطروں کے اوپر، دن رات۔ اگر ہمیں آنے والے وقتوں کا پتہ چل جائے تو ہماری نیندیں اڑ جائیں، ہم چین سے کھا پی نہ سکیں، ہم کوئی عیش و عشرت کے کام نہ کر سکیں۔ ہر وقت اوپر سے شہابی پتھروں کی بارش ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے۔ اگر کسی وقت وہ حفاظت کا سامان ہٹا دیا جائے تو زمین ان پتھروں سے پٹ جائے اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں، لیکن انسان غافل ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ اپنے رب سے یا اپنے رب کے عذاب سے بے خوف ہو گیا؟ اس رب کی وارننگز، اس رب کے پیغامات، اس کے رسول ہر دور میں لوگوں کو دیتے رہے، اور اللہ کی یہ کتاب بار بار لوگوں کو خبردار کرتی ہے۔ ایک عام انسان جب کسی آنے والے خطرے کا اعلان کرتا ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں، خواہ اس کی خبر جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیش آنے والے حادثات اور واقعات کی خبر دیتا ہے، کبھی التامہ کہہ کے، کبھی الصاخہ کہہ کے، پھر انسان یقین کیوں نہیں کرتا؟ پھر انسان مان کیوں نہیں لیتا؟ پھر انسان سمجھ کیوں نہیں لیتا؟ کبھی سوچے تو آخر کہاں بھاگ کر جائے گا؟ اگر اللہ نے پناہ نہ دی تو کس کے پاس پناہ پائے گا؟ لیکن ان سب باتوں کا اثر تو صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، تم تو صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو، انہی کے ضمیر جھنجھوڑ سکتے ہو، انہی لوگوں کو غفلت سے جگا سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو دیکھے بغیر اپنے رب کو محسوس کر لیتے ہیں، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی بڑائی ان کے دل میں ہوتی ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کریں اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوں۔ سورۃ النازعات میں آتا ہے انما انت منذر من یخشاہا، یقیناً آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو، یعنی قیامت سے، آنے والے وقت سے، جسے رب کی باتوں کا یقین ہو، جو خالق کائنات کی باتوں کو کچھ بھی اہمیت دیتا ہو، اس کی بات کو امپورٹنٹ سمجھتا ہو، اس کی بات کو سچا سمجھتا ہو، جو اس کی عظمت کے آگے ہیبت کھاتا ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے۔ اللہ سے ڈرنے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ انسان دن میں 5 وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنا سر زمین پر رکھ کر، اپنا ناک زمین پہ رگڑ کر اپنی کمتری کے احساس کو زندہ کرتا ہے، عاجزی اور عجز و نیاز کا سبق لیتا ہے، بندگی کا اظہار کرتا ہے، تکبر کی نفی کرتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور کبھی کبھار نہیں، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، نماز کا حق بھی دیتا ہے۔ اور نماز نہ صرف یہ کہ انسان کو ظاہری طور پر گناہوں سے پاک کرتی ہے، جیسا کہ وضو کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے، جتنے بھی وضو کے اعضاء ہیں یہ سب عموماً ایکسپوز ہوتے ہیں، اور انسان ان سے زندگی کے مختلف کاموں میں مدد لیتا ہے، اور مختلف کام کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوتاہی، گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جب انسان نماز کی طرف بڑھتا ہے تو وضو سے ظاہری نجاستیں صاف ہوتی ہیں، اور نماز باطنی طہارت کا ذریعہ بنتی ہے، اندر کی صفائی کرتی ہے، انسان کے اندر کے احساسات کو جگاتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے،
اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں سنجیدہ ہوتا ہے، آخرت کے معاملے میں کانشیس ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ اکبر کی پکار سن کر بیٹھا رہ جائے، وہ آگے نہ بڑھے، رب کے سامنے نہ جھکے۔ جب تو بلائے تو میں اپنی نیند چھوڑ سکتا ہوں، اپنا آرام چھوڑ سکتا ہوں، گپ شپ چھوڑ سکتا ہوں، دنیا کے سارے کام چھوڑ سکتا ہوں، اور اس مخصوص وقت میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تجھ سے اپنے عہد بندگی کو تازہ کرنے کے لیے۔ ومن تزکا، اور جو پاکیزگی اختیار کرے گا اپنے رب کی بات مان کر، نماز قائم کر کے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، جو ایک آڑ بن جاتی ہے۔ لہذا پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کچھ پاکیزگی وضو کے ذریعے، کچھ رب کے ذکر کے ذریعے، اور کچھ اس سے دعا مانگ کر، گناہوں کی معافی مانگ کر۔ شرک سے پاکیزگی، جب انسان کہتا ہے نماز میں ہاتھ باندھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر فواحش کی آلودگی سے پاکیزگی، برے خیالات سے پاکیزگی، برے اخلاق سے پاکیزگی۔ ومن تزکا، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی، فإنما یتزکا لنفسہ، وہ اپنی ہی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کرے گا، اس پاکیزگی کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا، اس لیے کہ رب کی ذات پاک ہے، اس کے سامنے پاک لوگ ہی کھڑے ہوں گے، جن کو حقیقت میں رب پاک کہہ دے، کیونکہ کسی کے اپنے دعوے سے کوئی پاک نہیں ہوتا، کسی کے تزکیے کے دعوے سے کوئی تزکیہ نہیں ہوتا، جب تک کہ رب کسی کو واقعی اس قابل نہ سمجھے، اور جو رب کے معیار پر پورا اتر آیا، ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، اس نے اپنی ہی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کی، اس نے خود ہی کو فائدہ پہنچایا، اس نے اپنا ہی بھلا کیا، خود پر احسان کیا، اس پاکیزگی کا فائدہ، اس تزکیے کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا۔ کس طرح؟ دنیا میں بھی غموں اور ڈپریشن سے نجات پا کر، اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی پا کر، رب کی رضا پا کر۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، کسی انسان کے نیک اعمال کا فائدہ سب سے پہلے خود اس کو پہنچتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیاسے شخص کو پانی کا گلاس پی کر، اگر ایک شخص کو پیاس لگی ہو اور وہ سب میں پانی بانٹتا پھرے اور سب اس کے سامنے بیٹھ کر پانی پیئیں، تو جب تک وہ خود پانی نہیں پیتا اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ لہذا جو شخص نیکی کا کام کرے گا وہ اسی کو فائدہ دے گا، اور جو شخص اپنے لیے سنسیئر ہے، اپنے لیے مخلص ہے، اپنا بھلا چاہتا ہے، اپنے فائدے کا حریص ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیے کی طرف قدم بڑھائے۔ اور تزکیہ کس طرح ہوتا ہے، یہ پاکیزگی کس طرح حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے۔ انہوں نے کیسے یہ پاکیزگی کی، انسانوں کا تزکیہ کیسے کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی، تلاوت قرآن سے، قرآن کے پڑھنے سے، اور نہ صرف پڑھنے سے بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیم صرف تلاوت ہی نہیں، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آپ کی ذات سے تعلق نہ ہو، آپ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہ ہو، اور آپ کو اپنا بڑا نہ مان لیا جائے، اس وقت تک تزکیہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ تزکیہ آپ ہی نے آ کر لوگوں کا کیا۔ انسانی اخلاق، کردار، سوچ، قول، بول، فعل، ہر چیز کے تزکیے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے نظام تربیت کو دیکھنا ہوگا، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو یہ کام نہیں کرے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اور یہ تو انسان یاد رکھے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا اللہ کی طرف ہے، پلٹنا اس کے پاس ہے، جانا وہی ہے، اس لیے اس کام کے بغیر گزارا ہی نہیں۔
تزکیے میں کوئی آپشن نہیں کہ انسان چاہے تو اس کو آپٹ کر لے کہ ہاں مجھ کو اچھا لگتا ہے کہ میں اپنا تزکیہ کروں یا کوئی میرا تزکیہ کرے. نہیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اس کے بغیر کوئی راہ نجات ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تزکیے کے ساتھ اور تزکیے کے بغیر زندگی میں بہت فرق ہے. بالکل ایسے ہی جیسے وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. ولا الظلمات ولا النور، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہوتی ہیں. ولا الظل ولا الحرور، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہوتی ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندے اور مردے برابر ہوتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. بات کا اثر نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو زندہ ہو. زندہ کون ہوتا ہے؟ جس کا دل زندہ ہو، جس کے اندر کچھ احساس ہو، کچھ شعور ہو، جس کو اچھے اور برے کا فرق نظر آتا ہو، جو سیاہ اور سفید میں، زندہ اور مردہ میں فرق کر سکے، جس کی عقل کچھ کام کرتی ہو. وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں، اعمی اور بصیر، لیکن اس سے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. انسان دیکھنے کے لائق نہ ہو تو ہر چیز تاریک ہے، اور دیکھنے والا کئی رنگ دیکھتا ہے، اس پر پھر ہر چیز کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں. اور اس سے مراد صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، اس سے مراد دل کی بصیرت ہے. بہت سے آنکھوں سے دیکھنے والے دل کے اندھے ہوتے ہیں، ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، ان کو حق کی معرفت نہیں ہوتی. اور بہت سے آنکھوں سے نہ دیکھنے والے روشن دل رکھتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی نگاہوں سے خود کو دیکھنے والے ہوں، اچھائی اور برائی کا فرق محسوس کرنے والے ہوں. ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرے اور روشنی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. رات اور دن میں بڑا نمایاں فرق ہے. اسی طرح باطل اور حق برابر نہیں ہوتا. باطل پرست اور حق پرست دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. غلط راہوں پہ چلنے والے اور روشنیوں کا سفر کرنے والے دونوں میں واضح فرق ہے. ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور دھوپ کی تپش بھی برابر نہیں. گویا اچھے کام کرنے والوں کا انجام اور برے کام کرنے والوں کا انجام فرق ہے، ایک جیسا نہیں. جنت کے سائے اور دھوپ کی گرمی اور تپش دونوں میں بہت فرق ہے. روشنیوں کا سفر کرنے والا، اپنے اندر نور بصیرت رکھنے والا جنت کی ٹھنڈی چھاؤں کا مستحق ہے، اور اندھیروں کا سودا کرنے والا، بے حسی اور بے شعوری کی زندگی بسر کرنے والا پھر اسی لائق ہے کہ اس کو کوڑا بنا کر جہنم میں جلنے کے لیے پھینک دیا جائے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں. زندہ کون ہے؟ جس کا دل زندہ ہو، جو حق کا علم رکھتا ہو. علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. عقل زندگی ہے اور بے وقوفی موت ہے، نقصان اور خسارے کا باعث ہے. اس لیے اللہ کے نزدیک زندگی دراصل اسی کے پاس ہے جو اس زندگی سے صحیح معنوں میں فائدے اٹھائے. ورنہ وہ لوگ جن کے دل ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دل بے حس ہو چکے ہوں، وہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی حق بات سننے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ورنہ بہت سے لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں. سیاہ اور سفید میں واضح فرق ہونے کے باوجود وہ اس فرق کو محسوس نہیں کر پاتے. اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں. جیسے مردہ قبر میں جانے کے بعد باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، ایسے ہی جن لوگوں کے دل ان کے سینوں کے اندر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے اور برے کا، حق اور باطل کا، علم اور جہالت کا، نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا،
جنت اور دوزخ کا فرق سمجھ نہیں پاتے. ان انت الا نذیر، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر بتانے کے بعد، سنا دینے کے بعد، حق پہنچا دینے کے بعد پھر کوئی ہوش میں نہیں آتا اور گمراہی میں بھٹکتا رہتا ہے، وہ روشنی کے ہوتے ہوئے اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ حق نظر آ جانے کے باوجود باطل پر مطمئن ہے، وہ جنت کے راستے معلوم ہو جانے کے باوجود جہنم کی راہوں پہ چل رہا ہے، تو ایسے شخص کو پھر کوئی بھی سیدھے رستے پہ لا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا. جو اپنا بھلا خود نہ چاہے اس کا بھلا کوئی اور کر نہیں سکتا. جن لوگوں کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے، ان کے دلوں میں اپنی بات کون اتار سکتا ہے؟ جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں ان کے بہرے کانوں کو کون سنوا سکتا ہے؟ سنوایا تو انہی کو جاتا ہے جو سننے کو تیار ہوں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے تھے اور برے کام کرنے والوں کو خبردار کرنے والے تھے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں سامان کیا، ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے جو لوگوں کو خبردار کرتے رہے، لیکن کم ہی لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا. سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، راہ دکھانے والا ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں بھی رسول بھیجے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کوئی بستی ہم نے ایسی ہلاک نہیں کی جس کے لیے خبردار کرنے والے نہ تھے. اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ سچائی کیا ہے اور کہاں ہے. پیغمبر لائے، ان کی آمد کا پتہ لوگوں کو چلا، لیکن وہ دنیا کی زندگی میں اس قدر محو تھے کہ انہیں روزمرہ کی چیزوں سے اوپر بڑھ کر سوچنے کا موقع ہی نہ ملا. روزمرہ کی روٹین میں آگے بڑھ کر کچھ اور سوچنے کا خیال ہی نہ آیا، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اگر ضمیر نے کبھی جھنجھوڑا تو تھپک کر اس کو سلا دیا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. یعنی ہر طرح کے دلائل لوگوں کو دیے گئے حق کو سمجھانے کے لیے، لیکن لوگ مان کر نہ دیے. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کرنے والوں کو میں نے پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی. ایک جدید تحقیق کے مطابق جب دنیا کے گزشتہ زلزلوں اور آفات کا حساب لیا گیا، ریسرچ کی گئی، تو پتہ چلا کہ تاریخ میں زلزلے زیادہ تر انہی علاقوں میں آئے ہیں جہاں انسانی بستیاں تھیں. جو زمین کے حصے خالی ہیں ان میں عام طور پر ایسی چیزیں نہیں دیکھنے میں آتی. تو یہ بات کیا بتاتی ہے؟ اس سے کس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زلزلے اور یہ آفات سماوی محض موسمی تبدیلیاں نہیں ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کچھ گھومنے لگے اور کچھ ہلنے لگے. یہ دراصل اللہ کی طرف سے جھنجھوڑ ہوتی ہے، شعور بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً بندوں کو دنیا میں یاد کراتا رہتا ہے. اور اس وقت، اس جھنجھوڑ کے وقت کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو اللہ یاد نہ آئے، لیکن انسان جو ہی اس کرائسس سے باہر آتا ہے پھر اسی کو بھول جاتا ہے. یاد رکھو لوگو، اگر پچھلی بستیاں پکڑی گئیں تو تمہاری نافرمانی تمہیں نہ پکڑوا دے. وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو.
وہ بھلا اپنی مخلوق میں فرق کیوں کرے کہ کچھ کو نافرمانی میں پکڑ لے اور کچھ کو نافرمانی کے باوجود چھوٹتے دے. اور اگر آج نہیں تو کل حساب ضرور ہونا ہے. عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے ہی، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. بارش پر غور کرو. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے اس بارش کے ذریعے طرح طرح کے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں. جیسے ایک مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے، جیسے زندہ اور مردہ کا فرق ہے، ایسے ہی یہ زمین ہر طرح کے اختلاف سے بھری پڑی ہے. پھلوں کے سائزز میں، ان کے رنگوں میں، ذائقوں میں اختلاف ہوتا ہے. ومن الجبال، پہاڑوں کی طرف دیکھو تو ان میں بھی طرح طرح کے رنگ ہیں. جددن، جددن جدتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے راستہ، لکیر. تو مراد اس سے کیا ہے کہ پہاڑوں میں مختلف قسم کی دھاریاں ہیں، لکیریں ہیں. بیدن، کچھ سفید ہوتی ہیں، وحمرن، سرخ بھی ہوتی ہیں. مختلف الوانها، اور مختلف قسم کے ان کے رنگ ہوتے ہیں. یعنی صرف سرخ اور سفید ہی نہیں، طرح طرح کے رنگ. وغرابی بسود، اور کچھ تو کالے سیاہ پتھر ہوتے. اگر کالا ماربل دیکھا ہو آپ نے، اور ماربل کے کئی اور رنگ بھی، یہ سب کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ انسان تو نہیں رنگ ڈالتا، انسان تو نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا. یہ اس کی قدرت ہے. جس طرح انسان مختلف شکل اور مختلف رنگوں کے پیدا ہوتے، اسی طرح پہاڑوں کو توڑیے، اندر سے کھودیے تو رنگ رنگ کے پتھر نکلتے ہیں. غرابیب، غربیب کی جمع ہے، سخت سیاہ. اور سود بھی کالے کو کہتے ہیں، لیکن مزید اس کی تاکید ہے. غراب عربی میں کوے کو کہتے ہیں، کرو جو کالا ہوتا ہے، غراب. تو غربیب کہتے ہیں کالا سیاہ. اور سود، سودان اسی سے ہے، سودان جس کو آپ کہتے ہیں، کالے لوگوں کا ملک. وغرابی بسود، اور کالے سیاہ پتھر پہاڑوں کے. غور کرو یہ سب کچھ کس نے بنایا. ومن الناس، اور انسانوں میں سے. کہنے کو سب انسان، لیکن سب کی شکل مختلف، رنگ مختلف، کچھ گورے، کچھ کالے اور سیاہ کالے. اللہ کی قدرت. ایک ہی دھرتی کے اوپر بسا اوقات ایک ہی جیسی آب و ہوا بظاہر دیکھنے میں، لیکن رنگوں میں بے پناہ فرق، نقش و نگار میں بہت فرق. یہ سب کچھ کس کی قدرت ہے. والدواب بھی، اور جاندار، اینیملز وغیرہ، ان کے رنگ بھی مختلف. بندر کو دیکھیے، چمپینزی کو دیکھیے، ایک ہی نسل میں کئی کئی رنگ. والانعام، اور مویشی، دودھ دینے والے جانور جیسے بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ. مختلف الوان، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. کذالک، اسی طرح. یہ مختلف مخلوقات میں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، پتھروں کی شکل میں ہیں، جانوروں کی شکل میں ہیں، مویشیوں کی شکل میں ہیں، انسانوں کی شکل میں ہیں، ان سب کے اندر پائے جانے والے اختلاف پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اسی طرح آیت کے دوسرے حصے میں کیا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. مخلوق تو بہت ہے اللہ کی، کائنات تو بہت وسیع ہے، طرح طرح کی قسمیں ہیں مختلف چیزوں کی، ہر چیز میں بے پناہ ورائٹی ہے. لیکن ان سب میں افضل ترین مخلوق انسان، اور انسانوں میں افضل علماء. دنیا رنگا رنگ تضادات سے بھری ہوئی ہے. پتھروں کو دیکھیے تو ہیروں سے لے کے عام پتھروں میں اور قیمتی پتھروں میں بے پناہ رنگ اور شیڈز اور دھاریاں اور ڈیزائن اور سٹائلز، ایک ایک ہیرا لاکھوں میں. اسی طرح جانوروں کے اندر مختلف قسم کے جانور، ایک ایک جانور کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں. اسی طرح پھلوں کے اندر مختلف چیزوں میں. لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی چیز، ان سب سے اللہ کی نظر میں بہترین چیز وہ مخلوق ہے جو اللہ سے ڈرتی ہو. اس علم والے جو علم خدا کا احساس دل میں پیدا کر دے، جس علم کے بعد خدا یاد آنے لگے، خدا کا خوف دل میں آئے،
یہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اور کام اور چیز ہے۔ عموماً انسان کن چیزوں کی طرف دوڑتا ہے؟ زمین کی نباتات، کھیت، پھل، پہاڑ اور ان کے اندر سے نکلنے والے طرح طرح کے پتھر، جانور، مویشی۔ لیکن یہ ساری مخلوق اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے اور اپنی اپنی حیثیت میں بہت اچھی ہے، لیکن عبادت کا مقصد وہ پورا کرتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت خشیت کے بغیر بیکار ہے۔ تکبر والی عبادت کوئی عبادت نہیں، لیکن خشیت کس میں آتی ہے؟ ان بندوں میں جو حق کو پہچان لیں، جو اپنی غلطیوں کو جان لیں، کیونکہ سب سے بڑا علم کیا ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے۔ جس علم میں خالق پیدا کرنے والے، بنانے والے کا نام نہیں، اس کی پہچان نہیں، وہ علم ہی نہیں۔ یعنی صرف چیزوں کو ڈسکور کر دینا یہ کوئی علم نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ یہ کتاب اگر میرے سامنے ہے اور میں اس کے ورقے کھولتی چلی جاؤں تو مختلف رنگ اور مختلف ڈیزائن اور مختلف چیزیں تو سامنے آتی جائیں گی، لیکن اس سے حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو صرف انٹرٹینمنٹ ہے، انجوائمنٹ ہے۔ اچھا یہاں کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، جیسے ایک البم کی مختلف تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ، صرف انجوائے کرنے کے لیے، کوئی پرپز نہیں ہوتا ان کا۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ جس کی وہ ہوتی ہے اس کو تو کوئی انٹرسٹ ہوگا، تو دوسروں کو کیا اس سے؟ چونکہ اور زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا، اس لیے انہی چیزوں سے دل بہلاتے رہتے ہیں، خود کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مخلوقات تو بہت ہیں، ان گنت ہیں، ان کا علم، ان کو جاننا، ان کو ڈسکور کرنا، یہ بھی ایک فن ہے، لیکن صرف جاننا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ انسان ان کے بنانے والے کو نہ جانے۔ علم صرف مخلوق کو جاننا نہیں، علم مخلوق کے خالق کو جاننے کا نام ہے، اس کے بنانے والے کو جاننے کا نام ہے، اس کی پہچان اور اس کی قدر و قیمت پہچاننے کا نام ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو جاننے کا نام۔ اور اپنے آپ کو جاننے میں کیا جاننا؟ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، بلکہ یہ دیکھنا کہ میری غلطیاں کیا ہیں، مجھ میں کوتاہیاں کیا ہیں۔ اپنے بارے میں یہ علم سب سے مفید علم ہے، سب سے بہترین علم ہے۔ جو شخص یہ نہیں جانتا وہ لا علم ہے، وہ جاہل ہے، احمق ہے، جس کو اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں۔ وہ خود اپنی خوش فہمی اور خوش خیالی میں خواہ کتنا ہی بہترین بنا پھرے، لیکن جو یہ نہیں جانتا کہ اس کی خامی کیا ہے اور اس کی اصلاح کیسے کرنا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ ایک بے شعور انسان ہے۔ تو اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ کس علم کے بعد انسان خدا سے ڈرتا ہے؟ جو انسان کو رب کی معرفت دیتا ہے۔ جب رب کی تخلیق میں غور و فکر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اور رب کی بڑائی اس کے سامنے آتی ہے، تو فوراً عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اور جس کو اپنی کمزوریوں، محتاجیوں، غلطیوں، عیبوں، خطاؤں کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ رب سے ڈرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز پہ پکڑ ہو جائے۔ یہی علم ہے نا جو ڈرنے کا سبب بنتا ہے۔ انہی لوگوں کو علماء کہا گیا۔ یعنی عالم کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو یا اس سے بڑھ کر کچھ اور جانتا ہو دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ میں یا دین کے کسی سبجیکٹ میں۔ عالم وہ نہیں جو پورا قرآن حفظ کر لے، عالم وہ بھی نہیں جو ساری احادیث کی کتابیں زبانی رٹ لے، وہ تو کمپیوٹر کے پاس آپ سے زیادہ ایکوریٹ حالت میں ہے۔ عالم وہ بھی نہیں جو بہت علوم و فنون کا ماہر ہو، عالم وہ ہے جو اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے، اس کے بنانے والے کو جان لے اور اپنی خطاؤں کا علم پا لے، جس کو اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگیں۔ یہی علم خشیت کا سبب بنتا ہے، ورنہ تو خواہ دنیا کا علم ہو اور خواہ دین کا علم، ایون دین کا علم بھی ہو تو کچھ فائدہ نہیں جب تک اپنی خطاؤں کا علم نہیں، جب تک اندر عاجزی نہیں، جب تک اندر خشیت نہیں۔ اللہ نے علماء کی صفت کیا بتائی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتا وہی ہے نا جس کو حقیقت حال کا علم ہو۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جس شخص کے اندر تھوڑی سمجھ ہوتی ہے نا، وہ چھت سے نیچے نہیں کودتا، وہ دیکھتے ہی ڈر جاتا، نہیں یہ تو کودنے کا مطلب ہے ہلاکت۔ لیکن اگر ایک شخص کا دماغ چل گیا ہو نا،
اس کو ہوش ہی نہ ہو، عقل ہی نہ ہو، یا چھوٹا بچہ تو اس کو نہیں پتا ابھی کہ نیچے کودنے کا نتیجہ کیا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے خیال میں سپر مین بن کے کود جائے گا. خوش فہمی ہے نا اس کو کہ وہ اڑ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ موٹ اڑتے دیکھا ہے. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور آپ دیکھیے کہ یہ بڑی بڑی کتابوں کا علم رکھنے والے ہی علماء نہیں ہوتے. عالمہ یا عالم کا کورس کرنے والے عالم نہیں کہلا سکتے. اور کبھی بھول کر بھی خود کو عالم نہ سمجھے، نہ کہیں. کوئی کورس کسی کو عالم نہیں بناتا، اور نہ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دیتا کہ وہ عالمہ ہو گئی. نہیں، جب تک دل میں خدا کا خوف نہ آئے اور وہ خدا کا خوف زبان بند نہ کر دے غلط باتوں پر، جب تک دل میں خدا کا تقویٰ نہ آئے، تو محض ڈگریاں حاصل کرنے سے کوئی عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہو جاتا. نہ یہ کوئی ٹائٹل ہے اور نہ ہی کسی سرٹیفکیٹ کو حاصل کر لینے کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جنت کو جاننے والا بھی شوق میں سو نہیں سکتا، اور جہنم کا علم رکھنے والا بھی سو نہیں سکتا خوف کے مارے. سونے سے مراد ہے کہ پھر غافلوں کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. تو بہت کانشیس ہو جاتا ہے یہ کام نہیں، یہ نہیں کر سکتا، کسی قیمت پہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نتیجہ بڑا بھیانک ہے. اور یہ کام تو کر کے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جنت کا شوق ہے، سونے نہیں دیتا. جنت کے بالا خانے جو شیشے والے ہوں گے، آسان الفاظ میں، وہ ان لوگوں کے لیے نا جو اس وقت نماز پڑھیں جب لوگ سوتے ہیں. اس وقت کون اٹھ سکتا ہے؟ کون اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں جنت کا شوق لگ جائے، ورنہ نہیں اٹھا جا سکتا، کیونکہ جنت کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، غافل نہیں ہو سکتا. تو عالم کون ہے؟ جو حقیقی نفع نقصان پہچاننے لگ جائے، جس کے اندر اپنے انجام کی فکر لگ جائے. فکر پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، بالکل اس سمجھدار طالب علم کی طرح جو سب کچھ پڑھ چکنے کے باوجود، یاد کر لینے کے باوجود فکر مند رہتا ہے. پتہ نہیں پرچہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں میں جواب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا. کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ مجھے سب آتا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں کیسا امتحان ہے، جیسا چاہے ہو جائے. کبھی نہیں کہہ سکتا. اصل عالم وہ ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی کبھی غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بے خوف نہیں ہوتے، بلکہ وہ خوف میں رہتے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں کتنی کمی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنے والا ہے. اور پھر یہ خشیت اللہ کی محبت کو بھی جنم دیتی ہے، اور یہ خشیت اس پر ایمان لا کر ہی پکی ہوتی ہے. یہی چیز پھر انسان کے عمل کی راہیں کھولتی ہے. قرآن و سنت اس کا معیار بن جاتا ہے، دنیا کی حقیقت اس پہ خوب آشکارا ہو جاتی ہے، دنیا کی اصلیت خوب سمجھنے لگتا ہے، دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا، شیطان کی چالیں بھی خوب سمجھتا ہے کہ کہاں کہاں سے اس کو ورغلایا جاتا ہے. وہ اپنے خیر خواہ، اپنے دوست اور دشمن کا حقیقی فرق سمجھتا ہے، اپنے خیر خواہ اور اپنے بدخواہ کا خوب فرق سمجھتا ہے، کیونکہ معرفت رکھتا ہے نا، آنکھیں کھلی رکھتا ہے، اندھیرے اور روشنی کا فرق جانتا ہے. لہذا اس کے شوق اور دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی. پھر نان سیریس ایٹیچیوڈ نہیں ہو سکتا اس کا. پھر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ ہر کام آخرت کے لیے کرنے لگتا ہے، وہ دنیا سے بڑھ کر آخرت کو چاہنے لگتا ہے. وہ اپنے مال کو صرف اپنا نہیں سمجھتا، اس میں دوسروں کا حق سمجھتا ہے. وہ اپنے علم کو امانت سمجھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. وہ علم کے خزانے پر سانپ بن کے نہیں بیٹھتا کہ دوسروں کو اس سے فیض یاب نہ کرے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عالم باللہ اور عالم بامر اللہ. یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی حدود اور فرائض کو جانتا ہے. دوسرا صرف عالم باللہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض سے بے خبر ہوتا ہے. تیسرا صرف عالم بامر اللہ ہوتا ہے جو اللہ کے حدود اور فرائض کا علم تو رکھتا ہے لیکن خشیت سے عاری ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اب خود کو پرکھ کے دیکھیے کہ 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. پہلا عالم باللہ و عالم بامر اللہ. امر اللہ کا مطلب اللہ کے حکم کا عالم، اللہ کے دین کا عالم، اللہ کو بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کے دین کو بھی پہچانتا ہے. دوسرا صرف اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی عظمت تو ہے لیکن اس کے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا.
اور تیسرا صرف دین کو جانتا ہے، علم بڑا رکھتا ہے، لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے صحیح طور پر، اس سے نہیں ڈرتا۔ بہت سے لوگ عربی خوب جانتے ہیں، بڑی مہارت رکھتے ہیں علم میں، لیکن دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں۔ قرآن فر پڑھنا جانتے ہیں، لیکن دل خشیت سے خالی ہے۔ اور کچھ لوگ بظاہر خوف خدا رکھتے ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا چاہیے۔ اب ہر عالم کے پاس، جس نے عالم کا ٹائٹل لگا رکھا ہے، مت بیٹھو سوائے اس کے جو شک سے یقین کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، دنیا کے لالچ سے نکال کر آخرت کی طرف توجہ دلائے، یعنی دنیا سے بے رغبتی کی طرف، عداوت سے خیر خواہی کی طرف بلائے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم نے کسی جسمانی مرض کا علاج کرانا ہوتا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کی ڈگری جعلی تو نہیں، تجربہ کار ہے نا۔ ایک چھوٹی سی دانت کی ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے تو ہم سوچ سمجھ کے پوچھ کے، آنکھ کا آپریشن کروانا ہو تو خواہ کچھ پیسے زیادہ لگ جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے، کس قدر احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، کوئی معیار ہی باقی نہیں رہتا کہ وہ شرائط بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں علم تو بڑا عام ہو گیا ہے، لیکن خوف خدا باقی نہیں رہا، خشیت الہی باقی نہیں رہی۔ اس لیے کہ جب اپنے ہی دل میں نہ ہو تو دوسروں کے اندر کیسے پیدا کی جائے گی؟ تو ایک عالم کا کام صرف علم پھیلانا نہیں، صرف بڑی بڑی بحثیں کرنا نہیں، صرف چیزیں رٹ لینا نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرتا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہاں علماء کی چند صفات بتائی جائیں گی، یعنی اسی کے ریفرنس میں آگے بات آ رہی ہے نا، ویسے عام بھی ہے لیکن خاص طور پر علماء ہی کے حوالے سے چند باتیں۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ پرکھیے خود کو، کیا علم والے کہلانے کے حقدار ہیں؟ پوچھئے خود سے، روز صبح سب سے پہلے کیا اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی کتاب یا کچھ اور کھلتا ہے؟ یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، چھپ کر بھی دکھا کے بھی۔ یعنی صرف لوگوں کو خرچ کرنے کا اور صدقے خیرات کا حکم نہیں دیتے، خود بھی کرتے ہیں، اپنی جیب سے بھی نکالتے ہیں۔ وہ صرف چندہ مانگنے والے نہیں ہوتے، پہلے اس میں خود ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو، سرًا، چھپا کے، پوشیدہ، خفیہ، اندھیرے میں، رات کو، وعلانیہ، اور کبھی دکھا کے بھی، بتا کے بھی، تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے۔ اور خصوصاً فرائض اور واجبات۔ یرجون تجارتاً، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں خسارہ ہونا ہی نہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اقاموا الصلاۃ، انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ پورا کر کے دے ان کو ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور صرف ان کے کیے کا بدلہ نہیں، اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، کہ وہ انسان کو صرف اس کے اعمال کا صلہ نہیں، اس لیے کہ اعمال تو اتنے ہیں ہی نہیں کہ انسان ان سے کچھ بھی لے سکے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی شخص مالدار ہو، کیا پوری دنیا خرید سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ایسا مالدار نہیں ہے کہ جو ساری دنیا کا سودا کر سکے۔ اور جنت کی وسعت تو آسمان و زمین کے برابر ہے، صرف زمین نہیں، آسمان بھی لپٹتے ہیں اس میں۔ تو ساری زندگی کی مال کمانے کی کوشش سے ہم دنیا بھی خرید نہیں سکتے، تو ساری زندگی کے نیک اعمال سے ہم اس قابل نہیں کہ جنت خرید سکیں۔ اس لیے محسنین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا صلہ بھی دے گا اور اس سے بڑھ کر اپنے فضل سے بھی ان کو دے گا۔ اسی لیے ان کی تجارت محفوظ تجارت ہے۔ خسارہ کیسے ہو سکتا ہے جس میں اللہ کا فضل پڑ جائے؟ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا ہے کمی کوتاہی کو اور قدردان ہے۔ یہ قدردانی ہی ہے
اسی وجہ سے صرف اجر نہیں مزید بھی دے گا۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ تھوڑے عمل کا زیادہ بدلہ دینا۔ بندوں میں شکور کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ساری خواہشات کی تکمیل نہ بھی کر پائے تو بھی اللہ سے ناراض نہ ہو، کسی کمی کے موقع پر بھی وہ شکر کرتا ہے، الحمدللہ۔ کوئی چھوٹی تکلیف آ جائے تو بھی شکر گزار ہوتا ہے، الحمدللہ بڑی نہیں آئی، یہ نہیں کہتا کہ میں ہی رہ گیا تھا اس آزمائش کے لیے۔ اور انسان اگر دوسروں کی تکلیفیں دیکھے تو اپنی بھول ہی جاتا ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی، هُوَ الْحَقُّ، وہی حق ہے، سچ ہے، سچائی یہیں پر ہے اس کتاب کے اندر، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کو مانتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا، اسی کتاب کا۔ کس کتاب کا؟ جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اسی کتاب، اسی قرآن کا وارث بنا دیا ہم نے، جو پیغمبر پر اتاری گئی تھی۔ کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، لوگوں میں سے اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا، چنے ہوئے بندوں کو یہ کتاب دی۔ اس کے دو معنی عموماً کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ پوری نسل انسانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس کام کے لیے چن لی گئی، یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے کو سنبھالا، اس کو جمع کیا، اس کو کتابی شکل دی، اس کو یاد کیا، اس میں غور و فکر کیا، اس پر عمل کیا، اس کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ چنے ہوئے لوگ تھے وہ، الذین اصطفینا من عبادنا۔ اور ویسے بھی جو شخص اس کتاب کو اٹھانے کے لائق ہو جائے، اس کی خدمت کرے، وہ ایک طرح سے چنا ہوا ہی ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں کام تو بے شمار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے وہ اس کتاب کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو احسان کر دیا، چن لیا۔ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، چونکہ پیچھے بھی علماء کی بات ہوئی نا، تو اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی۔ اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا تھا انہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ وارث کیا ہوتا ہے؟ جیسے دوسرے لفظوں میں خلائف آتا ہے، جانشین، یعنی ایک کے بعد ایک آ رہا ہے جو اس کتاب کو اٹھاتا ہے۔ لیکن ان چنے ہوئے بندوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو خود پر لے کر دیکھیے، یہ اللہ کا احسان تھا نا، اس نے پورے شہر میں سے ہم کو چن لیا کہ ہم اور کاموں کو نمبر 2 لے جائیں اور اس کتاب کو اٹھا لیں اور دن رات پڑھیں اور یاد کریں اور اسی کی فکر کریں اور اسی کے ساتھ لگے رہیں۔ اس نے چنا نا، ہم نے تو کچھ نہیں تھا، ہم تو معلوم نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا، اس نے یہ راستہ دکھایا۔ کبھی زندگی کے پلٹنے والے اوراق کو پلٹ کر پیچھے تک لے جائیے، کل تک کیا تھا ہماری پرائرٹیز میں سے، کیا لکھا جا رہا تھا، دن رات کن کاموں میں گزر رہے تھے، اور وہ ورق پلٹ کر کیا لکھا جانے لگا۔ ہم نے تو یہ سب کچھ سوچا بھی نہ تھا، یہ تو اس نے چن لیا۔ لیکن اس نے تو انعام کیا، مگر ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم اب کس گروہ میں ہیں؟ چنے جانے کے بعد فَمِنْهُمْ، ہم کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ چنے ہوئے بندوں کی طرف۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے، قرآن پڑھنے کے باوجود فرائض میں کوتاہی کرنے والے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والے، نیکی میں پیچھے رہنے والے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کو اس کا حق نہ دے، اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے، یعنی قرآن کو، اس کتاب کو، الکتاب کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دینے والے نہیں، اس کے حق میں کمی کرنے والے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اس پر عمل نہیں کرتا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ تھوڑا آگے بڑھ کے درمیانہ آہستہ آہستہ چال چل رہے ہیں، کچھ چیزیں کر لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ڈرتے ڈرتے لوگوں کے خوف سے
کچھ چھوڑ دیا اور کچھ اللہ کے خوف سے پکڑ لیا. دو رنگی کا شکار ہے، نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں، مقتصد بیچ کی راہ چل رہے ہیں، نہ سڑک کے ایک کنارے نہ دوسرے کنارے، نہ پورے دیندار کہلا سکے نہ دنیا دار کہلا سکے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں. سابق آگے جانے والے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی بات کی فکر نہیں، کسی کا غم نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ دنیا کے جانے کی، نہ جان جانے کی، نہ کسی اور چیز کی. سابقم بالخیرات، ان کا ٹارگٹ بس ایک ہی ہے کہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جائیں، صرف نمبروں میں نہیں. سابقم بالخیرات، بھلائیوں میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں، رب کے پسندیدہ کاموں میں، اس کو خوش کرنے والے کاموں میں دوڑ رہے ہیں. اور صرف دوڑ نہیں رہے، آگے بڑھنے والے ہیں، اور اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. سابقم بالخیرات ذالک ھو الفضل الکبیر، یہ ہے وہ بڑا فضل کہ کسی کو دوڑنے کا شوق لگ جائے. اور جب انسان دوڑتا ہے تو سارے دوسرے بوجھ اتار پھینکتا ہے، حتیٰ کہ کپڑے بھی مختصر کر لیتا ہے کہ یہ نہ آڑے آئیں، مجھ کو تو کسی اور راستے میں دوڑنا ہے. وہ زندگی کی ضروریات اور کاموں کو مختصر کر لیتا ہے. دین اس کی پرائرٹی بن جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا شوق بن جاتا ہے. یہی سب سے بڑا فضل ہے. ذالک ھو الفضل الکبیر، کیونکہ اس کے لیے کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغ ہیں جو کبھی خزاں میں تبدیل نہ ہوں گے، جو کبھی بے رونق نہ ہوں گے، جو کبھی مرجھائیں گے نہیں پھول. ہمیشہ کے باغات جو کبھی ختم نہ ہوں گے، کبھی ہاتھ سے نہ جائیں گے، وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا، ان کو کبھی چھوڑنا نہ ہوگا. یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگنوں میں سے پہنائے جائیں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا. وَلُؤْلُؤًا، اور ان پر موتی لگے ہوئے ہوں گے، موتی جڑے ہوئے ہوں گے، خوبصورت زیورات سے آراستہ. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا، پیور سلک. وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ساری فکریں آج ختم ہو گئیں، سارے غم دور ہو گئے، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں. ہم اپنی منزل پہ دوڑتے دوڑتے آ پہنچے، ہم ساحل پہ آ لگے، ہم ٹھکانے پہ پہنچ گئے، ہم نے اصل منزل کو پکڑ لیا. ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے. اس نے ہماری اس راہ کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا اور ہمارے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لیا. وہ بڑا ہی قدردان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں کسی نے لکھ کر بھی بھیجا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کے حکم سے آپ نے لفظ علماء کا نیا معنی سمجھایا ہے. ذمہ داری کا احساس اور زیادہ ہو رہا ہے. یہ ماڈسٹی یا کثر نفسی نہیں، مگر میں اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا گھٹیا پن چھپا ہوا ہے. کہاں کہاں ہم انسانیت کی سطح سے بھی گر جاتے ہیں، کہاں ہمارا مقصد آنسوں سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کس وقت وہ باریک سی لکیر پھلانگ کر ہم دوسروں کو امپریس کرنے کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے نا کہ ہم نکلتے ہیں ایک نیک کام کو، لیکن اس میں ہی ہماری نیتیں جب خراب ہونے لگتی ہیں تو ہم کسی اور راستے کی طرف چل پڑتے ہیں. ہم میں سے اکثر اس وقت زندگی کے بڑے ڈیسائسو دور سے گزر رہے ہیں. دعا کریں کہ ہم صرف لوگوں کو امر بالمعروف نہ کریں، دوسروں کی غلطیوں سے زیادہ ہم کو اپنی غلطیاں نظر آئیں. آمین. کسی نے ایک اچھی مثال بھیجی تھی، یہ اسی سورۃ فاطر ہی کی کچھ آیات، اور فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کہ مثلاً اگر آپ کو کوئی سفر طے کرنا ہو، ہم سب ایک سفر ہی طے کر رہے ہیں نا اس زندگی کا، کہاں پہنچنے کے لیے؟ آخرت کی منزل تک. تو یہ جو سفر ہم طے کر رہے ہیں، اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے سڑک کس طرح کی اختیار کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک ہوتی ہے، اور ایک سڑک ہوتی تو مناسب ہے لیکن جگہ جگہ سٹاپ پہ لوگ رک جاتے ہیں، بسیں سٹاپس پہ رکتی ہیں. اور ایک موٹر وے ہوتی ہے جس پہ کوئی سٹاپ نہیں ہوتا، اسموتھ سڑک ہوتی ہے. تو مقتصد کیا ہیں؟ جو جگہ جگہ رک جاتے ہیں،
اور سابقوں بالخیرات کے ہیں جیسے موٹر وے پہ اسٹریٹ جانے والے. تو یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت کا سفر ہم کرنے کے لیے کیا ذریعہ، کیا طریقہ اور کیا چیز اختیار کیے ہوئے ہیں. دنیا میں جب ہم کو کوئی سفر کرنا ہوتا ہے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ تیز ترین، تیز رفتار اور محفوظ ترین سفر کا. ہاں، لیکن آخرت کے لیے ہم عموماً اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.